بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شب اسرا کے دولہا ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا. ان میں 5 رسول اعظام ایسے ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. اولو العزم پیغمبر. اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلا نام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا آتا ہے. آپ اولو العزم رسولوں میں سے 950 سال تک دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. لیکن دیکھنے کی بات 950 سال تک دین کی تبلیغ فرمائی, اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے رہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے, لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بالکل تھوڑی سی رہی. اور پھر طوفان نوح آیا اور ساری دنیا ہلاک اور برباد ہو گئی. سیدنا نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, بڑا اونچا منصب ہے آپ کا, لیکن اللہ کی مشیت دیکھیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کا دیدار نہیں کرایا ہے. وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے, لیکن ذات رب کا دیدار نوح علیہ السلام کو نہیں ہوا. اس کے بعد اولو العزم پیغمبروں میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام آتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کا منصب عطا کیا گیا, آگ میں آپ چلے گئے, اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر آگ کو گلزار بنا دیا, لیکن ذات رب کا دیدار آپ کو بھی نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نمبر آتا ہے اولو العزم پیغمبروں میں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کی ہیں، رب ارنی، دور پہاڑ پر جا کر دیدار رب کی کا اصرار کیا ہے، لیکن جواب کیا آیا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ کلام تو ہو رہا ہے اللہ رب العزت سے، براہ راست کچھ کلام ہو رہا ہے، ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ادھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہوتے ہیں۔ ادھر اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں رب ارنی، ادھر رب کی بارگاہ سے آپ کو ڈائریکٹ جواب ملتا ہے لن ترانی۔ کلیم اللہ کا منصب تو ملا، لیکن دیدار رب آپ کو بھی نہیں ہوا ہے، اللہ کا دیدار آپ کو بھی نہیں ہوا ہے، ذات رب کا دیدار آپ کو بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا نمبر آتا ہے۔ رب کریم نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے آپ اللہ رب العزت کی قدرت کا بہترین نمونہ ہیں۔ دنیا میں آپ وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ انگلی اٹھانے والوں نے حضرت مریم کی پارسائی پر انگلی اٹھائی تھی، حضرت مریم کی طہارت پر انگلی اٹھانے والوں نے انگلی اٹھائی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے مریم تم اپنی پاک بازی، اپنی طہارت اور اپنی پارسائی کا تم جواب مت دینا۔ تم سے کوئی پوچھے کہ اے مریم جب تم کو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے تو یہ بیٹا کیسے پیدا ہوا، یہ کہاں سے تم لے کر آئے، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھولے میں جو چند دن کا بچہ ہے تم کہہ دینا اس سے پوچھ لو، یہ بچہ تمہیں بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ آئے اور حضرت مریم سے پوچھا کہاں سے بچہ لے کر آئی ہو، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہیں، آپ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ نہیں بول رہی ہیں، اشارہ کرتی ہیں اس بچے سے پوچھو یہ بچہ تمہیں بتائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مہد میں ہیں، جھولے میں ہیں اور اپنی ماں کی پارسائی کا اعلان کرتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف بندہ ہی نہیں اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے رسالت کا منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، آپ انی عبد اللہ کہہ کر آتانی الکتاب کہہ کر اپنے مقام رسالت کا اور اپنے مقام بندہ ہونے کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کہا ہے، لیکن دیدار رب آپ کو بھی نہیں ہوا۔ روح اللہ کہا گیا ہے لیکن اللہ کا دیدار آپ کو بھی نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو رسولوں میں نبیوں میں اونچا مقام حاصل ہے، انہیں کسی کو بھی رب کریم کا دیدار نہیں ہوا ہے، لیکن اب آخری نبی ہیں جو اولو العزم میں جن کا نام ہوتا ہے، وہ نبی ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، رحمت عالم ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات ہے۔ آپ اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ نہ رب ارنی کی صدائیں ہیں، نہ رب ارنی کی دعائیں ہیں، نہ رب ارنی کی التجائیں ہیں، ارے آرام فرما رہے ہیں اور خود رب کریم سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم فرماتا ہے اے جبریل جنتی سواری لے کر جاؤ، براق انور لے کر جاؤ، آج میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر آ جاؤ، آج میں اپنے محبوب کا دیدار کروں گا، آج میں اپنے محبوب کا دیدار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کی ذات
کا دیدار ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا ہے، مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی یہ منصب نہیں ملا ہے، کسی کو بھی یہ مقام بلند نہیں ملا ہے۔ کتنا اونچا مقام کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام تشریف لے گئے، اللہ کی ملاقات کی ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، اور دیدار کرنے کے بعد واپس آ بھی گئے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب آپ کو لینے کے لیے آئے تھے، معراج کا یہ واقعہ قرآن پاک کی تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ کتنا عظیم معجزہ ہے، اور اس معجزے میں کتنے معجزے پوشیدہ ہیں حضور کے، یہ آپ جب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ آپ تفاسیر پڑھیے، اہل سنت کے سنی علماء کرام کی تفسیر پڑھیے، ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا پڑھیے، اور آپ جو ہے جو صراط الجنان پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ معراج کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تفسیر نعیمی پڑھیے، آپ اردو میں پڑھیں، گجراتی میں بھی آپ کو شاید مل جائے، ہندی میں بھی مل جائے، لیکن آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ معراج کیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تھے تو نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو نماز کا تحفہ لے کر آئے، یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ اللہ نے عطا فرمایا ہم گنہگار بندوں کو، اور لے کے آنے والے آمنہ کے لال۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، معراج کے تعلق سے اور نمازوں کے تعلق سے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو کچھ نئی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے فرشتے لے کر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور امامت کرنے کے بعد پھر جب میں آگے چلا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خون کا دریا دیکھا۔ اس خون کے دریا میں ایک شخص بیچ میں کھڑا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ باہر آنا چاہتا ہے خون کے دریا سے، تو باہر ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہیں۔ جیسے ہی وہ خون کے سمندر میں جو انسان غوطہ لگا رہا تھا، وہ جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو جو کنارے عالم تھا وہ زور سے اسے پتھر مارتا ہے، اور پتھر مار کے اسے پھر بیچ میں کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر کنارے آنا چاہتا ہے، وہ شخص دوسرا پتھر لے کے پھر اسے مارتا ہے، اور وہ پھر بیچ میں چلا جاتا ہے۔ غرضے کی خون کے دریا میں غوطہ زن انسان باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے نکلنے نہیں دیتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل آخر یہ کون شخص ہے کہ جو خون کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے، ڈبکیاں کھا رہا ہے، نکلنا چاہتا ہے مگر پھر بھی اسے جو ہے نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، اور اسے پتھر مار کر اسی سمندر میں ہی رہنے کو کہا جاتا ہے۔ جبریل آخر یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اور جو بتایا ہے وہ کون تھا؟ اے اسلامی بھائیو، آپ بھی سنیے کہ وہ کون مجرم تھا۔ اے بیان سننے والوں غور سے سنیں، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کسے بتایا کہ یہ کون شخص تھا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سمندر میں غوطے لگا رہا ہے خون کے، اور باہر اسے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، سود کھانے والا ہے، یہ سود کھانے والا ہے، یہ سود خور ہے۔ یہ جو خون ہے نا، یہ لوگوں کا مال ہے جو آج اس کے لیے خون بنا دیا گیا ہے، اور یہ اسی میں اب عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے سود خوروں کا عذاب، یہ ہے سود کھانے والوں کا عذاب۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، لکھنے والے چوپڑے جس نے لکھا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو گواہی دے اس گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔
اتنا بڑا گناہ ہے سود، مگر بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں سود بڑھتا چلا جا رہا ہے، سود کا کاروبار آج بڑھتا چلا جا رہا ہے، سود کا دھندا آج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو معاشرے میں بہت سے لوگ مشہور ہو گئے کہ فلاں سود پہ قرضہ دیتا ہے، وہاں چلے جاؤ وہ سود پہ قرضہ دیتا ہے، لوگ نام بتاتے ہیں فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ سود پہ قرضہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے سود پر جو بھی قرضہ دے کر اور اس سے سود وصول کرتے ہیں، یہ وصول کرنا، یہ کھانا، یہ سب حرام ہے۔ جو مشہور ہے کہ یہ سود خور ہیں، یہ تو دنیا میں لوگ ان پر لعنت ملامت کریں گے ہی، لیکن اللہ کی لعنتیں ان پر ہوتی ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب میں اور آگے گیا میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جہنم کو دیکھا، تو میں نے جہنم میں کچھ ایسے لوگ دیکھے، میں نے جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے مکانوں کے کمرے ہوں، جیسے مکانوں کے کمرے ہو، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ، اور ان کا جسم ایسا تھا کہ پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب نظر آ رہا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کا پیٹ ایسا جیسا بڑا کمرہ، اور اس پیٹ میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں، اسے کاٹ رہے ہیں، اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا ہے، جس کے پیٹ اتنے بڑے بڑے کر دیے گئے ہیں۔ وہ مال جو سود کے طور پر یہ کھاتا تھا، بظاہر تو کھاتا تھا، سمجھتا تھا کہ ختم ہو گیا، لیکن آج وہی مال، وہی سود آج اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو بن کے ٹہل رہے ہیں اور اسے عذاب دے رہے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں سود کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان جو سود کھاتے ہیں اور سود پہ دھندا کرتے ہیں، یا سود پر جو ہے لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ اور سود یہ ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ اس لیے جو کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ حرام کھا رہے ہیں۔ اب اگر سود کی رشوت، سود کی اب اگر قیمت سے، مال سے ہم نیازیں پکوائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سود کے مال سے اگر ہم کھیر پوری پکوائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کھیر پوری اور نیازیں حلال چیزوں سے ہوں گی اور اخلاص کے ساتھ ہوں گی، تب اللہ کے یہاں قبول ہوں گی، چاہے ڈیگے 100 ہو، چاہے 200 ہو، چاہے وہ سود کی رقم ہو، چاہے رشوت کی رقم ہو، چاہے جوئے کے اڈے کی رقم ہو، چاہے کلموں کی رقم ہو، یہ سب حرام رقمیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں اور نہ اس کی نیازیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے قہر و غضب سے ڈر کر ہمیں سود اور تمام حرام کاموں سے توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ حرام کھائیں گے، حرام کھلائیں گے، لعنت ہوگی۔ اور مزید اگر ہم کبھی جمعہ پڑھنے آ بھی گئے، ہم اگر عید پڑھنے آ بھی گئے، کبھی یہ ہوا کہ لاؤ مال بہت ہے حرام کا، خوب غریبوں کو دے دیں، خوب بیواؤں کو دے دیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خون، جس کے جسم میں حرام کمائی کا خون بنا ہوا ہے، اس کے لیے حق ہے کہ اسے جہنم میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے۔ کوئی خوشخبری تو ہے ہی نہیں سود خوروں کے لیے، کوئی اچھی خبر تو ہے ہی نہیں حرام کھانے اور کمانے والوں کے لیے۔ اے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن ہمیں حرام کھانے سے بچا رہا ہے، ہمارے نبی ہمیں حرام کھانے سے بچا رہے ہیں، ہمارا قرآن، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام حرام راستوں پہ چلنے سے روک رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، حرام کے راستے پر جا رہے ہیں، حرام کے کام کر رہے ہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ یار دنیا میں ہماری تو کیا تھی۔ ارے دنیا میں کیا، لوگ تھوکتے ہیں ان پر جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور سود خور بڑے ظالم ہو جاتے ہیں، یہ کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اچھوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے سود پر کاروبار کیا ہے، سود پر قرض لیا ہے، قرض دار یقیناً اس کا سب بک گیا ہے، مگر اس شخص نے اس پر رحم نہیں کیا ہے۔ اور
اور جب تم کسی پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تم پر رحم کیا کرے گا؟ اس لیے اگر اس مسجد میں آج کے جمعے میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو سود خور ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے اور تجارت بھی سود کے معاملے میں کرتا ہے، حرام طریقے سے کرتا ہے اور قرضہ بھی لیتا ہے، تو اس پر کچھ نفع کہہ کر سود لے لیتا ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جب جنت میں سیر کر رہا تھا معراج کی رات، تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا، قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا اور صدقے کا ثواب 10 گنا۔ حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے، جبریل یہ کیوں؟ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے کا ثواب 10 گنا اس لیے ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ بھی لے لیتا ہے جس کو کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صدقہ وہ بھی لے لیتا ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اس کی عادت ہوتی ہے صدقہ لے رہا ہے تو لے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے تو دے رہا ہے، اس کے گھر میں پریشانیاں اتنی نہیں ہوتی ہیں، لیکن قرضہ آدمی کب لیتا ہے؟ جب کہیں سے کوئی راستے نظر نہیں آتے ہیں، اس کے کام بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر طرف کے مشکلات نظر آتی ہیں، تب بہت مجبوری پر جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور قرضہ لیتا ہے۔ گویا کہ قرضہ لینے میں کام کے بنانے پر بھی مدد ہے اور مال کے طور پر دے کر اس کا دل خوش کرنا بھی ہے، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پیٹ اتنے سڑ گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، قرضہ لے لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں لیتے۔ ایسے بھی تو ہے نا مسلمان، قرضہ رو رو کر آپ لے جاؤ، دے دو، ارے ہم کل دے دیں گے، 1 مہینے میں دے دیں گے، لیکن اب آپ کی چپلیں کھینچ جائیں گی۔ وہ عمرے تو کرے گا لیکن آپ کا قرضہ نہیں دے گا، وہ زمینیں تو لے گا مگر آپ کا قرضہ نہیں دے گا، وہ اچھی اچھی چپلیں اور اچھے اچھے ڈریس تو چینج کرے گا لیکن وہ قرضہ واپس نہیں کرے گا، اور قرضہ مانگو گے تو کہے گا نہیں دوں گا، جاؤ جو کرنا ہو کر لو۔ آج ایسے بھی مسلمان ہیں جو واقعی میں قرضہ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہے، دینے والا فائدے میں ہے، نہ دینے والا نقصان میں ہے۔ سنو حدیث پاک، قرضہ دینے والا کتنے بڑے فائدے میں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو 10,000 روپے قرضہ دے دیا، اس نے کہا تھا میں 1 مہینے میں تمہیں قرضہ واپس کر دوں گا، اب وہ 1 مہینے میں اگر چاہتا تو دے دیتا لیکن نہیں دے رہا ہے، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، تو سنو اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے اب جو وقت مقرر ہو چکا تھا قرضہ واپس کرنے کا وہ نہیں واپس کر رہا ہے، تو اب ہر روز اسے 10,000 روپے صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ اس نے 10,000 قرضہ دینے کا ثواب ملے گا، صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، اور وہ جو نہیں لوٹا رہا ہے اسے روزانہ گناہ پہ گناہ پڑتا رہے گا۔ تو قرضہ لینے والا تو نقصان ہی میں ہے نا، نہیں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کا گناہ الگ، نہیں دے رہا ہے، باتیں بنا رہا ہے، یہ ہیلے بہانے، یہ بھی تو اس کا گناہ الگ ہے۔ اور جس نے قرضہ دے دیا ہے، اب اگر کوئی شخص اس کا قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے تو اسے روزانہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے، وہ تو فائدے میں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہم لینا جانتے ہیں مگر دینا نہیں جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا لے لیے ہیں اللہ سے ڈریں اور ان کا واپس کر دیں، اور وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی آپ اپنے کو سود سے بچائیں۔ اور ایک اعلان اللہ کا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر تم سود کے کاروبار سے توبہ نہیں کرتے ہو تو اللہ کے اس اعلان کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہ جائیں۔ میرا رب فرماتا ہے فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے توبہ نہیں کرتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے کوئی جو اللہ سے جیت جائے تو کامیاب ہو جائے؟ ہے کوئی جو اللہ سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس دن وہ تمہاری پکڑ کرے گا نہ تمہارا سودی مال کام آئے گا، نہ تمہاری رشوتیں کام آئیں گی، نہ تمہارے یہ کلب اور تمام جوئے کے اڈوں کی کمائی کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گی. آپ اور ہم سب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیکیوں کی طرف آئیں، سنتوں کی طرف آئیں، توبہ کریں اور صدق دل سے توبہ کر کے حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں. آپ حلال کی طرف آئیے تو صحیح. ہو سکتا ہے شروع میں آزمائشیں ہوں، تکلیفیں ہوں، لیکن جب آپ حلال کی طرف بڑھیں گے، اچھائی کی طرف بڑھیں گے، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے تو میرا رب آپ کی مدد فرمائے گا. انشاءاللہ دروازے کھلیں گے اور آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. آپ آئیے تو توبہ کی طرف، آپ آئیے تو حلال کمانے کی طرف. یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، نفع جو ہے نا، تو یہ جو سود ہوتا ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. سود جو ہے یہ دو طرح. ایک سود جو ہوتا ہے وہ مال کی شکل میں ہوتا ہے. ہم نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا ادھار، اب ہم کو جب لوٹاؤ تو 1 لاکھ کے اوپر 10,000 زیادہ دینا، یہ سود ہو گیا. یا ہر مہینے ہم کو 5,000 روپے دینا، یہ سود ہو گیا. یہ حرام ہے. یہ مال ہے جو مال کی شکل میں سود ہے. اور ایک سود ہے نفع کی شکل میں. نفع کی شکل میں کیا ہے؟ یہ 5 لاکھ روپے ہم کو دے دو اور یہ ہمارا مکان تم استعمال کرو. تو یہ جو مکان ہم استعمال کر رہے ہیں نفع کے طور پر، یہ نفع حاصل کرنا بھی سود ہے. یہ بھی جائز نہیں. آج عام طور سے ہمارے معاشرے میں جو لوگ دلالی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے دے دو، 10 لاکھ روپے دے دو اور اس کے مکان میں رہو. یہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اب مسئلے سیکھے کون، پوچھے کون مسئلہ؟ ہم نے دلالی لی، اپنے گھر گئے، اب حلال ہے کہ حرام ہم کو کیا اس سے پڑی ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ شریعت سیکھے، اسلام کی باتیں جانے، سنی علماء کرام اور مفتیان کرام سے مسائل پوچھے تاکہ اس کا حل نکلے. اب آپ کہیں گے یار یہ تو ہم نے 1 لاکھ روپے دیا، 1 لاکھ روپے ہم نے قرضے میں دیا تو ہم کو 5,000 روپے لینا چاہیے، فائدہ ہوگا. اگر ہم کاروبار میں لگا دیتے تو ہم کماتے کہ نہیں کماتے؟ ہاں بالکل کماتے. تو پھر تم نے کیوں نہیں کاروبار کیا؟ حلال کیوں نہیں تم نے طریقہ اختیار کیا؟ حرام کی طرف کیوں گئے؟ اب آپ کسی علماء کے پاس جاتے تو آپ کو حل بتا دیتے تو وہ لینا بھی جائز ہو جاتا اور آپ کا جو ہے تو خرچہ کرنا بھی استعمال جائز ہو جاتا. لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. تو وہ لوگ جو بڑی بڑی جو ہے ڈپوزٹ کے طور پر رقمیں دے کر اور مفت میں رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ بھاڑا طے کریں. 10-20 جو ہے، چاہے وہ 50 روپے بھاڑا ہو چاہے 100 روپے بھاڑا ہو، تاکہ آپ کے لیے جائز ہو جائے. اسلام نے ہمارے لیے حل بتائے ہیں، قرآن نے ہمارے لیے بہت سارے حل بتائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. پیارے اسلامی بھائیوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی معراج کی رات اللہ کی ملاقات کے لیے گئے اور پھر اللہ سے مل کے واپس تشریف لائے تو آپ نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اتنی پیاری نماز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آ کے اپنا سر جھکاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے خالق حقیقی اور مالک کائنات کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے. کتنی اچھی عبادت ہے. ہم نمازی بنے، ہم قرآن پڑھنے والے بنے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو نیکی کے راستے پر چلائیں. یہی ہمیں ہمارے بزرگان دین نے سکھایا ہے اور ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے. ہمیں قرآن کی تعلیم سیکھنی چاہیے، نمازوں کے مسائل سیکھنے چاہیے. بیان کے اختتام کی طرف میں آئیے آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یاد رہے کہ نماز میں الٹا قرآن پڑھنا یہ حرام. الٹا قرآن پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ جو سورتیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں آپ اس کا الٹا پڑھیں. پہلے قرآن میں علم ترا لکھی ہے تو علم ترا آپ نے پڑھا، اب اس کے بعد آپ کو اس کے بعد والی صورتیں پڑھنی چاہیے. آپ نے اس کے بعد والی صورتیں پڑھنے کے بجائے اس کے پہلے کی صورتیں آپ نے پڑھی. یہ ہو گیا الٹا قرآن. سورہ ناس پڑھی آپ نے، اب سورہ ناس کے بعد اگر آپ سورہ کافر جو ہے تو کافرون پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ پڑھتے ہیں تو یہ الٹا، یعنی اوپر کی طرف جائیں گے تو یہ ہو گیا الٹا قرآن پڑھنا.
اور نیچے کی طرف جاتے ہیں، آگے کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہے سیدھا قرآن پاک پڑھنا. قل یا پڑھیے، اس کے بعد اذا جاء، پھر تبت یدا، پھر قل واللہ، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس. یہ ترتیب ہے. اب اگر آپ ترتیب الٹی کر دیتے ہیں تو یاد رہے ایسا پڑھنا گناہ ہے، ایسا پڑھنا گناہ ہے، حرام ہے. لیکن اگر امام صاحب یا آپ خود مقتدی نماز میں بھولے سے الٹا پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، نہ اس کو سجدے سہو کرنا پڑے گا، نہ ہی اس کی نماز میں کوئی خرابی ہوگی. اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آئندہ خیال رہے کہ الٹا ہم نماز میں نہ پڑھیں. تو یہ مسئلہ پھر سن لیں. نماز میں اگر کسی نے الٹا قرآن پڑھ دیا، امام صاحب ہی نے پڑھ دیا یا مقتدیوں میں سے کسی نے جب وہ سنتیں پڑھ رہے تھے تب الٹا پڑھ لیا، تو الٹا پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، پڑھنے سے گناہ ہوگا. تو آئندہ اس کا خیال رکھا جائے کہ الٹا قرآن ہم نہ پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.